اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا محمد احمد نقشبندی کریمی صاحب نے بدعت کے موضوع پر خطاب کیا ہے، ان کی یہ ویڈیو آپ بھی سنیں۔ ہمارے ہاں خوارج ہمارے دوست جب انہوں نے بدعت کے معنی کو بڑا ڈراؤنا بنا دیا ہے، کوئی کام ہو جائے کہتے ہیں بدعت ہو گئی، وہ بدعت، توبہ توبہ استغفر اللہ، بدعت، بس بدعت ہو گئی۔ تو اگلا بندہ اس سے ڈر جاتا ہے اور وہ ساتھ وہ ایک روایت پڑھ دیتے ہیں کہ کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے گئی، گئے تم جہنم میں۔ اب دیکھیں یعنی انہوں نے بدعت بنا کس چیز کو لیا ہے؟ ایک سادہ بندہ، 4-5 بندے اکٹھے ہو گئے، ان 10-12 بندوں نے اکٹھے ہو کے لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا، بدعت ہو گئی۔ نماز کے بعد 200 بندے نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا، بدعت ہو گئی۔ اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالا، بدعت ہو گئی۔ جھنڈیاں لگائیں، بدعت، لائٹنگ، بدعت، ساری بدعت بدعت۔ اب اندازہ کریں ان لوگوں کی سائیکالوجی کیسی ہے اور آئیڈیالوجی کیسی ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے پر بندوں کو جہنم کی نوید سنا دیتے ہیں، اور کٹھے ہو کے ذکر کر لیا جہنم کی نوید۔ تو یہ بدعت کا معنی ایک بڑا ڈراؤنا پیش کیا جاتا ہے کہ بدعت ہو گئی تو بس تباہی پھر گئی، مر گئے، جہنم میں چلے گئے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، حقیقت حال اس کے خلاف ہے۔ اتنا ڈراؤنا اور اتنا بھیانک لفظ بنا دیا گیا ہے بدعت کے لفظ کو کہ بس بدعت ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات سوچنے والی یہ ہے، میلاد شریف کا موضوع آیا، ہمارے دوستوں نے اٹھا لیا، یہ جی بخاری ہے، کلو بدعت ضلالہ، یہ مسلم ہے، یہ فلاں ہے، سنت بدعت، سنت بدعت، بدعت کے خلاف سنت کی اہمیت۔ ایک طرف خارجی یہ کہتے ہیں کہ میلاد، جلوس، اجتماعی ذکر، دعا، قبروں پہ قرآن پڑھنا، یہ رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا ہی نہیں تھا، امام بخاری کے زمانے میں ہوتا ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف ہمیں کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے، حضور نے فرمایا بدعت گمراہی ہے۔ اچھا اگر یہ بدعتیں اس وقت ہوتی نہیں تھی، امام بخاری نے جن لوگوں کے خلاف اور جن بدعتوں کے خلاف حدیثیں لکھی تھی، سوال ہے وہ کون سی بدعتیں تھیں؟ اب دیکھیں نا، میلاد کا جلوس اس وقت نہیں تھا، قبروں پہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے تھے، ختم نہیں ہوتے تھے، قرآن خوانی نہیں ہوتی تھی۔ امام ابو داؤد، امام مسلم، امام نسائی باب قائم کر رہے ہیں بدعت کے خلاف، بدعت کی مذمت میں، بدعت کے رد میں۔ سوال ہے اگر یہ کام تھے ہی نہیں، انہوں نے کس بدعتوں کا رد کیا؟ اس ٹائم کیا بدعتیں تھیں جن کا رد وہ کر رہے تھے؟ تو پتہ چلا اس وقت کچھ بدعتیں تھیں، وہ کیا تھیں؟ سادی سی بات ہے، تاریخ پڑھنے والا طالب علم جانتا ہے کہ جس وقت حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں خوارج آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انہوں نے انکار کیا، اور وہ کہنے لگے ہم تو بس قرآن کو مانتے ہیں، بس قرآن، حدیث کوئی نہیں۔ تو اس وقت محدثین کرام نے سنت کی اہمیت، حدیث کا دوسرا نام سنت ہے، سنت کی اہمیت اور بدعت کے رد میں حدیثیں لکھی تاکہ پتہ چلے صرف قرآن ہی نہیں، حدیث کی بھی ایک شان ہوتی ہے۔ تو وہ جن بدعتوں کا رد کر رہے تھے وہ خوارج کی اپنی بدعت تھی، کیا؟ حدیث کا انکار کرنا، اور وہ اس کا رد کر رہے تھے اور حدیث اور سنت کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر باب قائم کر رہے تھے کہ یہ شان ہوتی ہے، یہ شان ہوتی ہے۔ امام بخاری کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ایک وقت آئے گا اور میری کتاب اٹھا کے لوگ میلاد کو شرک ثابت کریں گے اور ختم کو بدعت ثابت کریں گے۔ انہوں نے جس بدعت کا رد کیا وہ بدعت اور تھی، ہمارے بندوں نے، خوارج نے ان روایتوں کو جہاں چسپاں کیا وہ باتیں اور ہیں۔ اب آئیں لفظ بدعت کی طرف۔ بدعت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لغت میں معنی آتا ہے ایجاد کرنا، نئی چیز کو پیدا کرنا، ایجاد کرنا، اس کو بدعت کہا گیا ہے۔ بہت سارے الفاظ ہر زبان میں، عربی میں، اردو میں، ایون کہ انگلش میں، ہر زبان میں بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں، ان کے 2 طرح کے معنی ہوتے ہیں۔ اگر ان کا استعمال اچھی جگہ پہ کیا جائے معنی اچھا ہوتا ہے، اگر استعمال بری جگہ کے ساتھ ہو تو معنی برا ہوتا ہے۔ بدعت کا لفظ بھی سیم ایسا ہے، اگر سیاق و سباق، کنٹیکسٹ اچھا ہو اس کا معنی ہوتا ہے اچھا، اگر معنی برا ہو، سیاق و سباق اور طرح کا ہو تو اس کا معنی برا ہے۔
اس کی مثال قرآن کریم کے اندر ہے۔ خوارج نے کہا نہیں نہیں نہیں، بدعت تو ہوتی بری ہے، اور وہ زور ڈال دیتے ہیں ہر کام پہ بدعتی بدعتی بدعتی۔ تو وہ بندہ سادہ لوگ کہتے ہیں شاید یہ پتہ نہیں کتنی گندی چیز ہے بدعت، اتنی بری بھیانک ہے بدعت، وہ ڈرا دیا انہوں نے امت مسلمان۔ اب ذرا قرآن کریم سنیے، قرآن کی آیت مبارکہ۔ بدعت کیا ہر ایک بدعت بری ہوتی ہے؟ نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے ایک بدعت فرمائی کہ آسمان و زمین پیدا کر دی۔ اب لفظ بادع آ رہا ہے، بدیع اللہ کا صفاتی نام، قرآن میں اللہ نے اپنے لیے لفظ بدعت بولا، فرمایا رب العالمین نے آسمان و زمین کو نئے سرے سے پیدا فرمایا، ایجاد فرمایا۔ بدعت کا معنی ایجاد، رب العالمین نے آسمان و زمین کو کیا کیا؟ یہ کیا ہو گئی؟ تھوڑا سا اونچی، معنی اچھا کہ برا ہے؟ استعمال کس کے لیے ہو رہا ہے؟ رب العالمین کے لیے، اچھے معنی کے لیے۔ تو رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے استعمال فرما کے لفظ بتایا، یہ برا ہی نہیں ہوتا، یہ تو رب العالمین کی طرف منسوب معنی اچھا بھی ہوتا ہے۔ تو بدعت صرف بری ہی نہیں ہوتی۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو نئے سرے سے پیدا فرمایا، اور اس کی تفسیر میں تمام مفسرین کرام نے اس کا یہی معنی لکھا۔ امام طبری کہتے ہیں، اور یہ جو اپنا بدیع ہے المبدع کے معنی میں، اس کا معنی ہے نئے سرے سے کسی چیز کو پیدا کرنا۔ آسمان و زمین کی مثال کائنات میں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے نئے سرے سے زمین بنا دی، آسمان بنا کے ایک نئی ایجاد پیدا کر دی، بدعت پیدا کر دی، لوگوں کو دکھایا کہ اس طرح کی تخلیق کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کیا ہو گئی؟ بدعت۔ فرمائی کس نے؟ ہے کتنی پیاری۔ آپ نے یہ ویڈیو سن لی ہوگی جس میں مولانا محمد احمد نقشبندی کریمی صاحب نے بدعت کے موضوع پر بات کی ہے، اور انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ خوارج جو ہیں ہر بات پر بدعت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور ان کے نظر میں خوارج کون ہیں اس پر بھی ویڈیو بنا چکے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جب بھی کوئی ویڈیو بناتے ہیں، جب بھی کسی مسئلے پر ڈسکس کرتے ہیں، وہ خود بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ انہوں نے پہلے، ان کی ویڈیو ہے، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈوبا ہوا بیڑا، ایک بارات جو ڈوب چکی تھی، اس کو، ساری بارات کو زندہ کر دیا تھا۔ اس ویڈیو میں بھی انہوں نے کہا کہ خوارج اس کرامت کو نہیں مانتے، اور پھر اسی ویڈیو میں یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھیں اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت پھر دعا کی، اللہ تو وہ اللہ ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے دعا سے مردے زندہ کر دی، اللہ تیرے آگے تو کوئی مشکل نہیں، تو کون فرمائے کائنات بن جائے، تو یا اللہ تو اس تمام باراتیوں کو دوبارہ زندہ فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے انہیں زندہ کر دیا، وہ دوبارہ زندہ ہوئے اور واپس آ گئے۔ وہ اب لوگ کہتے ہیں نا جی نا، یہ تو ہو ہی نہیں، خارجی کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں یہ بھی عرض کروں، یہ مسئلہ کوئی اعتقادی مسئلہ نہیں ہے کہ جو بندہ اس کرامت کو نہ مانے گا ہم کہیں گے یہ مسلمان ہی نہیں ہے، یوں ہی نہیں، یہ کوئی اعتقاد، لیکن ایک ممکنات میں سے یہ مسئلہ ضرور ہے۔ تو اس وقت بھی میں نے یہی عرض کی تھی، مولانا صاحب جب یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر اس پر آپ کو اتنا غصہ کیوں، اور اتنی بڑی لمبی چوڑی تقریر، اور نہ ماننے والوں کو خوارج کہنا، اور پھر یہ بھی کہنا کہ دیکھو جی جو نہیں مانتا ہم اس پر کفر اسلام کا فتویٰ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو پھر ان کی ویڈیو بنانے کا صرف ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب سے پیسے لینے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب انہوں نے بدعت کے موضوع پر جو بات کی ہے اس میں پھر وہی ذکر فرمایا کہ خوارج جو ہے نا ہر نئی بات پر جو بھی نیا کام ہو کہتے ہیں جی یہ بدعت ہو گئے، اور پھر اس میں انہوں نے ذکر فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں بیان کی تھیں وہ خوارج کے متعلق تھیں، اور پھر خوارج کون تھے؟ خوارج تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں جو لوگ جنگ کے لیے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
یہ حدیثیں اس لیے بیان کی تھیں کہ خوارج نے یہ ایک نئی بدعت نکالی تھی، انہوں نے حدیث کا انکار کیا تھا۔ تو ہم مولانا سے اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات پر ہی یہ حدیثیں بیان کی تھی۔ ہم مولانا صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں، مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مولانا صاحب کی اس بات کو ذرا غور سے سنیے اور سمجھیے کہ مولانا صاحب کے نزدیک خوارج وہ ہیں جو دین میں نیا کام نکالتے ہیں، وہ نہیں جو نئے کام پر تنقید کرنے والے ہیں۔ جب خوارج نے حدیث کا انکار کیا تھا تو صحابہ نے انہیں سمجھایا تھا کہ یہ کام غلط ہے، نبی علیہ السلام کی نے جو آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے قرآن، ہم نے اس کو بھی ماننا ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث کو بھی ماننا ہے۔ وہ نہیں سمجھے تھے، لہٰذا مولانا صاحب نے جو وضاحت کی ہے اس وضاحت کے مطابق خوارج وہ ہیں جو دین میں نیا کام نکالتے ہیں۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ 11ویں 12ویں 40ویں اور یہ جو کام ہیں یہ آپ نے دین میں نئے نکالے ہیں۔ ہمارے اس سوال پر جو ہے نا مولانا صاحب کو بڑا غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ خوارج، اور خود وضاحت فرما رہے ہیں کہ خوارج وہ ہیں جو دین میں نیا کام نکالتے ہیں۔ بہرحال ہم انہیں خارجی نہیں کہتے، ہم تو انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا یہ سوال بنتا ہے اور عوام الناس کا بھی سوال بنتا ہے، اور عوام کو بھی مولانا کوئی بھی مولانا جب کوئی خطاب کر رہا ہو تو اس کی بات کو توجہ سے سننا چاہیے، غور سے سننا چاہیے کہ وہ کس بات کا تذکرہ کر رہے تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ بات تو کر رہے تھے بدعت کے متعلق، اور بدعت کے متعلق بات کرتے کرتے انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کو بھی بدعتی بنا دیا کہ اللہ بھی جو ہے نا نئی بدعتیں ایجاد، اور وہ اللہ جو بے مثل بے مثال ہے، اللہ کی کوئی مثال ہے؟ مولانا صاحب کا حق بنتا تھا بڑی لمبی چوڑی تقریر کرتے، گھنٹوں کی تقریر کرتے، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، وہ قرآن و حدیث سے ثابت کرتے نبی علیہ السلام نے اپنا یوم پیدائش منایا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ثابت کرتے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا یوم پیدائش منایا تھا، حضرت عمر سے رضوان اللہ علیہ اجمعین اور حضرت عثمان، حضرت علی عشرہ مبشرہ سے اور دیگر اصحاب النبی رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ ثابت کرتے کہ دیکھو انہوں نے تو یوم پیدائش منایا تھا نبی علیہ السلام کا، لہٰذا یہ ہمیں منع کرتے ہیں، یہ خوارج ہے۔ تو بہرحال مولانا صاحب کی بتائی ہوئی جو ترتیب ہے اس کے مطابق تو مولانا صاحب خود اس زد میں آتے ہیں، کیونکہ جیسے خوارج نے نیا کام کیا تھا دین میں، انہوں نے نئی بدعت ایجاد کی تھی کہ دیکھو جی ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ اسی طرح مولانا صاحب اور ان کے فرقے نے بھی نئی باتیں دین میں شامل کی ہیں، تو جو ان کے متعلق سوال کرتے ہیں پھر انہیں غصہ نہیں آنا چاہیے، دلائل سے جواب دینا چاہیے۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔